چلیے اتیت جی یہاں سے اب کتاب الصلاۃ شروع ہو رہا ہے۔ طہارت ظاہریہ، طہارت اعضاء و جوارح کے ذکر کرنے کے بعد، چونکہ ہماری یہ کتاب سنن نسائی سنن کے قبیل کی کتاب ہے، اس لیے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر اعضاء باطنیہ، قلب، دماغ، ان کی طہارت کے لیے جو عبادت مشروع کی گئی ہے اور طہارت جس کی موقوف علیہ تھی یعنی نماز، اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی نور الازا سے پڑھتے ہوئے چلے آتے ہو، اس لیے مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مختلف مادہ اشتقاق بتائے گئے ہیں کہ یا تو یہ صلاۃ بمعنی رحمت سے ہے، یا تحریک الصلوین سے ہے، یا صلیہ یصلا آگ میں داخل کرنا، جیسے سریے کو آگ میں داخل کر کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، نفس امارہ بالسوء کو نماز کی ریاضت میں داخل کر کے سیدھا کیا جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے بھی، اور بعض لوگوں نے چوتھا مادہ اشتقاق لکھا ہے کہ صلاۃ وصل یصل صلتن سے ہے، جوڑنا، چونکہ نماز مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے، اس لیے بھی اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی اصل 3 چیزیں ہیں: خضوع القلب، مناجات اور تعفیر الوجہ۔ یہ 3 چیزیں نماز کی اصل ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نماز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر کہاں اور کب فرض قرار دی گئی تھی۔ اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ شب اسراء و معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شب اسراء و معراج کب ہوئی؟ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 15 مہینے کے بعد، ہجرت کے نہیں، نبوت کے 15 مہینے کے بعد۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 5 سال کے بعد، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے، اور یہ آخری قول ابن سعد نے اور علامہ نووی نے، ابن حزم الظاہری نے اور علامہ قسطلانی نے لکھا ہے۔ اب ہجرت سے 1 سال قبل نماز فرض ہوئی تو کون سے مہینے میں ہوئی اور کون سی تاریخ کو ہوئی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ 27 ربیع الثانی کو، ایک قول یہ ہے کہ 27 ربیع الاول کو، اور ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب کو واقع ہوئی۔ امام نووی نے یہ آخری قول کو، یعنی 27 رجب کی رات کو ترجیح دی ہے۔ لہذا کوئی آپ سے پوچھے کہ شب معراج 27 رجب کی رات ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کہو گے تاریخی روایتوں میں تو اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بہت بڑے محدث، شارح مسلم اور صاحب ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک سوال
ضرور طلب عزیز کے دل دماغ میں ہو رہا ہوگا کہ یہ پانچوں نماز کی فرضیت سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیا کوئی نماز تھی یا مطلقاً نمازیں نہیں تھیں؟ مستند معتبر اور راجح قول یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت سے قبل دو نمازیں تو تھیں۔ دلیل وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی قبل الطلوع اور بعد الغروب، اور جیسے یوں آیا وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، العشی اور الابکار، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ تم اس کو سن رہے ہو کہ ایک قول یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت سے پہلے تہجد فرض تھی، بدلیل قول اللہ تعالی فی اول ما نزل من الوحی بعد سورة العلق یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ مکہ مکرمہ میں شروع میں نازل ہونے والی بحث ہے، اسی لیے بعض علماء کا رجحان ہے کہ تہجد شروع اسلام میں فرض تھی، پھر اس کی فرضیت امت کے حق میں منسوخ ہوئی، اور عبیدہ السلمانی البتہ یہ کہتے ہیں کہ امت کے حق میں ابھی بھی تہجد فرض ہے۔ جمہور علماء منع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے تھی، امت کے حق میں اخیر میں جو آیا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ مجموع صلوات خمسہ کی فرضیت اس امت کی خصوصیتوں میں سے، پانچوں وقت کی ایک ساتھ نمازوں کا فرض ہونا یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، ورنہ عشاء کے علاوہ باقی چار نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ دوسری امتوں میں متفرق طور پر تھیں، چاروں نہیں تھیں، دو بھی نہیں تھی، الگ الگ طور پر تھی۔ صلاۃ العشاء اس امت کی خصوصیتوں میں سے، تو دو چیزیں اس امت کی خصوصیات میں سے، ایک ساتھ پانچوں نمازوں کا فرض ہونا اور پھر ان میں عشاء کی نماز کا ہونا یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کی شکل میں طلب عزیز عجیب و غریب نعمت اور عبادت سے نوازا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو انسان ہم کو نظر آتا ہے یہ عالم اصغر ہے، اور یہ پوری دنیا عالم اکبر ہے۔ میں نے جلالین میں یہ حقیقت سمجھائی تھی کہ دنیا میں مخلوقات کے جتنے مظاہر اور جتنی مثالیں اور جتنے نمونے ہیں وہ سارے بیک وقت انسان کے اندر ہیں۔ اگر دنیا میں ندیاں، نالے، پرنالے، سمندر ہیں تو انسان کے اندر بھی خون اور آنسوؤں کی شکل میں رگیں بہتی ہیں۔ جیسے دنیا کے ندی نالوں میں کچھ ندی نالوں کا پانی کھارا، بعضوں کا کڑوا، بعضوں کا میٹھا، بعضوں کا کیسا، بعضوں کا کلر کیسا، بعضوں کا مزہ اور بعضوں کا ثقل اور خفت۔ ایسے ہی انسان کے بدن میں دیکھو میٹھے پانی کی نہر لعاب کی شکل میں، یہاں سے الگ الگ نہریں بہتی ہیں میٹھے پانی کی، اور جیسے میٹھا پانی جلدی جلدی کھانے کو ہضم کرتا ہے یہ لعاب کا کام بھی ہضم کرنے کا ہی ہے۔ یہاں کھارے پانی کی نہر بہتی ہے اور عجیب ہے، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ہاں یہ ہے بینہما، ادھر دیکھو بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ادھر نہیں اترتا اور یہ ادھر نہیں جاتا۔ آنکھوں کی صفائی مقصود ہے اس لیے کھارا پانی رکھا گیا۔ کان میں کیڑے پڑ جائیں تو پکڑے نہیں جا سکتے، نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کان میں اتنا کڑوا پانی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کیڑا اندر گھس بھی جائے تو اس کڑوے پانی ہی سے مر جائے۔ اور منہ میں اگر کھارا اور کڑوا پانی رکھ دیا جاتا تو انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی، اس لیے منہ میں میٹھے پانی کی نہریں بہا دی ہیں، ادھر سے نکلتی ہے، میرے اشاروں کی طرف دیکھو، ادھر سے بھی، ادھر
چشمے کے چشمے پھوٹتے ہیں یہ وادی کشمیر میں اس میں سے، ہاں، اور سارا میٹھا پانی، یہ پائپ لائن ادھر نہیں جاتی، کبھی یہ پائپ لائن ادھر نہیں جاتی۔ کڑوے پانی کی نہر تو وہ پت کی شکل میں ہے، اسی لیے پت اگر پھٹ جائے تو پورے بدن کے اندر کڑواہٹ پھیل جاتی ہے، یرقان کی بیماری ہوتی ہے، اور کبھی زہر اگر پھیل جائے تو آدمی مر جائے۔ تو دیکھو دنیا میں پائے جانے والے سارے سمندر انسان کے اندر موجود ہیں۔ دنیا میں جنگل ہے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کی شکل میں انسان کے بدن میں جنگل بھی پیدا کر دیے ہیں۔ سر میں جنگل، بغل کے نیچے جنگل، ناف کے نیچے جنگل، اور دنیا میں کچھ جنگل ایسے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً کاٹنا ضروری ہے، اور کچھ جنگل کے پودے ایسے ہیں کہ جن کو ایز اٹ از رکھا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے بدن کے بالوں کی حیثیت بھی ایسی ہی رکھی ہے کہ آپ کو منہ زیر بغل صاف کرنے پڑیں گے، منہ زیر ناف صاف کرنا پڑیں گے، سر کے بالوں کو کاٹ چھانٹ کرنی پڑے گی۔ اب میں صاف کرنے کا لفظ نہیں بولتا، کاٹ چھانٹ کرنی پڑے گی۔ اور داڑھی کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کے بالوں کو رہنے دو گے تو اسی سے زینت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے باغ میں مالی ہر درخت کو کاٹتا نہیں ہے اور ہر درخت کو چھانٹتا بھی نہیں ہے، کچھ کو ایسے رہنا۔ تو انسان کے بدن میں جنگل بھی موجود ہے، انسان کے بدن میں کیڑے مکوڑے حیوانات اور جانور بھی موجود ہیں۔ جیسے اندر جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، کچھ جراثیم کا دنیا میں ہونا ضروری تاکہ وہ زہر کو کھینچ لیں اپنے اندر، کھا لیں، جذب کر لیں، تو ویسے ہی انسان کے بدن میں کچھ جراثیم کا ہونا ضروری۔ اسی لیے تو بگڑے ہوئے دودھ کو دہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دودھ میں جب جرمز پڑ جائیں تو وہ دہی بنتا ہے، پھاڑ کر اس کو دہی بنایا جاتا ہے، لیکن وہی دہی انسانی بدن کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ اس میں جو جراثیم ہیں وہ انسان کے بدن کے اندر جانا ضروری ہے۔ اور جیسے جنگل میں بہت سے کیڑے مکوڑے اپنے چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں اور جنگ چلتی ہے، ویسے انسان کے بدن کے اندر بھی بہت سے جرمز ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ اگر وہ کمزور پڑ جائیں، کاؤنٹنگ آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر انسان کی طبیعت ڈینگیو، تو کبھی ملیریا، تو کبھی یہ، تو کبھی وہ، اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، اللہ نے انسان کے بدن کے اندر ہڈیوں کی شکل میں پہاڑ رکھے ہیں کہ جیسے پہاڑ کے اوپر پوری دنیا کا بیلنس ہے، ہڈی کے اوپر انسان کا بیلنس ہے۔ اور جیسے دنیا کے پہاڑوں میں سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، ویسے انسانی بدن کے اندر موجود ہڈیوں میں سے بھی خون کی ندی بہتی ہے، کہیں سے گدود کی ندی بہتی ہے، کہیں سے پیپ کی ندی بہتی ہے، تو کہیں سے کیا تو کہیں سے کیا۔ یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ کا معاملہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ انسان کے بدن میں دنیا بھر کے نمونے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو تمام مخلوقات کی جامع عبادت دی جائے، اس لیے کہ کچھ مخلوقات صرف قیام کرتی ہیں جیسے درخت، ہاں، کچھ مخلوقات قاعدے میں ہے جیسے پہاڑ، کچھ مخلوقات یہ رکوع میں ہے، اور کچھ مخلوقات سجدے میں ہے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ انسان کے اندر یہ سارے نمونے رکھے ہیں، تو انسان کی نماز کو رکوع بھی دیا، سجدہ بھی دیا، قیام بھی دیا، قاعدہ بھی دیا، سب کچھ دے دیا، تاکہ انسان ساری مخلوق کی عبادات کی جامع عبادت لے کر، بلکہ یہ کہا جائے کہ انسان کو دی جانے والی نماز جامع العبادات بھی ہے۔ نماز میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ روزہ کیسے ہے؟ روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے بچنے کو، ہاں، کھانا پینا، ہم بستری کرنا۔ نماز میں تینوں حرام، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ نماز میں حج بھی ہے، اس لیے کہ حج کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا قصد کر کے وہاں لبیک بار بار بولنا، یہاں بھی کعبۃ اللہ کا قصد کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، اس لیے کہ مسجد بنانے کے لیے، پانی وضو کا خریدنے کے لیے، اور مصلی بچھانے کے لیے، سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، زکوٰۃ اسی کا نام ہے۔ تو نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے۔
بلکہ یہ کہیے کہ الصلاۃ معراج المومنین اس طور پر ہے بچوں طبیعت خوش ہوگی اور نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے گی کہ آدمی جیسے ادھر دیکھو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا قول باندھنے کا طریقہ یہ ہے، اسٹائلش قول نہیں باندھنے کا، غلط ہے، یہ قول باندھنے کا طریقہ ہے۔ شاہ عبد العزیز نے لکھا یہ ادائیں بتاتی ہے کہ میری سامنے کی پوری دنیا کو میں یہ قول باندھ کر پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، اب میں ہوں اور میرا رب ہے، بیچ کے سارے حجابات ختم، اس لیے کہ اب میرا عروج ہو رہا ہے، معراج میرا عروج ہو رہا ہے، اور اب میں ہوں میرا رب ہے۔ ہم مناجات کرتے ہیں، میں نے ابھی تو بولا تھا کہ نماز کی اصل 3 چیزیں ہیں، اس میں سے دوسری چیز میں نے بولا تھا مناجات۔ اور دیکھو اگر میں فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا سگا بچہ بھی بیچ میں آ جائے تو میں اس کو کھٹ کر کے ہٹنا، میری بات چل رہی ہے، تو کیوں بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ تو ایسے ہی اسی لیے بتایا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اتنا خطرناک گنہگار ہے، اس لیے کہ وہ فیما بین المخلوق والخالق ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے سے بات کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو شاہ ولی اللہ لکھا کہ سورہ فاتحہ میں وہی تو بات ہے کہ شروع میں 3 آیتیں غائبانہ صیغوں کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب مقام حضوری حاصل ہو گیا تو اسی اللہ کو ایاک بول رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بول رہا ہے، اب مقام غیبوبت سے یہ مقام حضوری پر آ گیا۔ اب نماز کا قول باندھ رہا ہے جناب محترم، نماز کا قول باندھا کیا کہ اس کا نام ہی تکبیر تحریمہ رکھ دیا گیا، تحریمہ رکھ دیا گیا کہ ہر وہ چیز جو نماز کے باہر حلال تھی نماز کے اندر حرام ہو گئی، کیونکہ اب یہ اوپر پہنچ رہا ہے۔ جب اوپر چلا گیا جسمن اور قالباً وہ میمنی میں ہے، السلام میں ہے، غربلی میں ہے، دارالقرآن میں ہے، یا جس مسجد میں بھی ہے، لیکن قلباً وہ اوپر پہنچ رہا ہے اور اوپر سیر کر رہا ہے، اوپر سیر کر رہا ہے، اور جہاں نماز ختم کر رہا ہے تو اوپر کی دنیا سے رخصت لے رہا ہے، اسی لیے نماز کے اخیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہلوایا گیا کہ تو رخصت ہوتے وقت الوداعی سلام کر دے۔ اور اب تحلیلھا التسلیم، وہاں تحریم تھی یہاں تحلیل ہے، تکبیر تحریم کے مناسب خدا کی شان کبریائی ہے، اس لیے اللہ اکبر، اور تحلیل کے مناسب جمالی لفظ ہونا چاہیے اور وہ السلام علیکم میں ہے، اس لیے وہاں اللہ اکبر اور یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی لیے تو صاحب نور العزاں نے لکھا کہ جب سلام پھراؤ تو ملائکہ کی بھی نیت کرو کہ ان پر بھی سلامی ہو رہی ہے۔ صاحب اچھی بات ہے صاحب، اب نماز کے بارے میں آپ نے اتنا تو سن لیا، اب ابھی جو میں نے چھیڑا کہ اوپر گئے تھے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی تو اوپر تشریف لے گئے تھے، شب معراج میں، اسراء و معراج میں آپ کو نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا گیا۔ سفر کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء کہتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی لیے وہاں نام آیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ طلباء کے یاد رکھنے کے لیے آسان کہ اگر کوئی بولے اسراء و معراج کے درمیان فرق کیا ہے تو اس آیت کو یاد کر لیں گے کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر مسجد اقصی کے آگے آسمانوں کی سیر کرنا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا۔ اور آج صبح میں جو آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، غیبت کرنے والے، یہ سب معراج میں ہوا۔ لیکن اصل میں گڑبڑ یہ ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو اعتراض ہو رہا تھا کہ نبی کیسے اتنے اوپر کا سفر کر سکتا ہے، تھوڑی سی دیر میں کر سکتا ہے، اور یہاں سے تھوڑی دیر میں وہ پہنچا مسجد اقصی تک وغیرہ۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج بالروح والبدن ہوئی یا صرف بالروح ہوئی؟ ایک سوال ہے۔ جمہور علماء سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اسراء روح و بدن دونوں کے ساتھ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور بدن دونوں سمیت مکہ سے پورا اٹھا لیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا،
اور وہاں سے پھر سارے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اس میں کوئی استحالہ بھی تو نہیں ہے بچوں، کوئی محال بات نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہندسہ کا جو فن ہے ناپنے وغیرہ کا، وہ بتاتا ہے سننا برابر کہ زمین کا جو جرم ہے، زمین کی جو پوری حدود ہے اور زمین کا جو ناپ ہے وہ 2545 فرسخ کے برابر ہے، پوری زمین کا جو جرم ہے۔ اور سنو، سورج کا جو کرہ ہے، کرۃ الشمس، اس کی مساحت یہ زمین کی مساحت سے 5.5 گنا زیادہ ہے، یعنی سورج زمین سے 5.5 گنا زیادہ ہے، یعنی تقریباً 14,000 فرسخ کے برابر سورج کی مسافت ہے۔ وہ ہم کو لگتا ہے چھوٹا سا، اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی زمین تک صرف اور صرف سورج کی شعاؤں میں کی آخری شعا، پہلی بھی نہیں، آخری شعا، اس لیے کہ آخری بس کو آنے میں دیر لگتی ہے، آخری بچے کو پہنچنے میں دیر لگتی ہے، تو سورج کی شعاؤں میں سے آخری شعا یہ 1 منٹ کے 2 حصے میں زمین تک آ جاتی ہے۔ تو جب تم سائنس کی اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہو کہ سورج اتنا بڑا اور وہاں سے یہاں تک آنے میں اس کو 1 منٹ کے 2 حصے میں آ جاتی ہے، تو اس میں تو کسی کو کلام نہیں، اس میں کسی کو استحالہ نہیں، اس کو کوئی محال نہیں سمجھتا۔ تو دنیا میں نبوت کا جو سورج تھا وہ سراج منیرہ، اس کا زمین سے آسمان پر جانا اور آسمان سے زمین پر آنا، اس میں اگر تھوڑی سی دیر لگ جائے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی مستبعد سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج فلک کے اعظم کی حرکت کو سیر کرتا ہے اور سورج فلک کے اعظم سے چلتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ کے سامنے اس کو ابھی پیش کیا گیا۔ تو اب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر فرمایا اسراء کا، معراج کا، لیلۃ الاسراء میں حضور کی 5 سواریاں تھیں، الگ الگ ایک موقع پر پہنچنے کے لیے کبھی کبھی الگ الگ سواریوں کا بھی نظام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق تھا، یا تو وہ برق سے مشتق ہے یا بریق سے مشتق ہے۔ برق یعنی تیز بہت چلتا تھا، بریق یعنی سفید اور روشن بہت تھا، اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا تک جانے کے لیے سیڑھی آئی، سیڑھی یعنی معراج جس کو کہتے ہیں۔ پھر آسمان دنیا سے سمائے سابعہ تک پہنچنے کے لیے ملائکہ کے بازو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو اور پر کام آیا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر جا کر تو جبرائیل بھی بولے گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی وسوزت پرم، اس لیے وہاں سے رف لیا گیا قاب قوسین تک، فکان قاب قوسین او ادنا۔ سوال یہ ہوتا ہے یہ سب رات کے وقت کیوں کیا گیا؟ جواب بہت واضح ہے کہ جلسے، جشن اور محبوب سے ملاقاتیں یہ تو رات کے وقت ہی اچھی لگتی ہے۔ رات خلوت کا وقت ہے، رات اختصاص کا وقت ہے، اور یہ بڑے لوگ، ملوک اور شاہان دنیا یہ جب اپنے خاص لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ رات میں ہی کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نزدیک نبی سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے انبیاء میں سے حضور کو بہت سی کرامات کے ذریعے نوازا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی بہت سے علماء نے لکھی کہ عام طور پر دنیا میں بھی مسافر رات کے وقت میں جتنا جلدی مسافت کو طے کر لیتا ہے اتنا دن میں نہیں کرتا،
صبح میں 11 بجے کی بس جو اورنگ آباد جاتی ہے وہ کھٹر 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 کر کے اللہ جانے کتنے گھنٹوں میں اورنگ آباد پہنچاتی ہے، لیکن رات کے وقت 8 ساڑھے 8 بجے جو نکلتی ہے اس کا وقت بھلے 5:30 کا ہو، 4 بجے اور کبھی اس سے بھی پہلے لا کر وہ یہاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ رات کا وقت طیّ عرض کا وقت ہوتا ہے۔ ٹرینوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ٹرینیں لمبے روٹ کی رات میں گھماگھم وہ چلتی ہیں اور بہت سی مسافت رات کے وقت میں طے کر لیتی ہے۔ اور ابن الجوزی نے تو کمال کی بات لکھی کہ رات کے وقت اس لیے اسراء و معراج کروائی گئی، بڑے کمال کی بات لکھی کہ نبی سراج ہے، چراغ ہے، اور چراغ کو رات ہی میں تو روشن کیا جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت میں بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات تو طلبہ عزیز یہ ہے کہ یہ بولنا ہی غلط ہے کہ کتنے وقت میں حضور کو اسراء و معراج ہوئی، وقت کی کوئی تحدید نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اسراء کے لیے بھی لیلن کا لفظ تو استعمال کیا لیکن نکرہ، لیلن رات کے مختصر حصے میں، مگر علماء نے لکھا کہ رات، دن، شمس، قمر، نجوم، ارض و سما سب کی حرکتیں جہاں تھی وہیں اٹکا دی گئی تھیں۔ حضور اس کو اپنے نرالے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب اوپر گیا، ہاں کہاں سے؟ بیت المقدس سے، تو بیت المقدس کے دروازے کی کنڈی جس حالت میں ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تو وہ اسی موڈ پر اور اسی موڈ پر اور اسی حالت پر تھی، نہ آگے بڑھی تھی نہ پیچھے ہٹی تھی، بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ میں جب اوپر گیا تو بیت المقدس کے قریب ایک درخت تھا، اس کا پتا جس پوزیشن میں ہل رہا تھا اور وہ ہل کر یوں، دیکھو ادھر میرے ہاتھ کی طرف، یوں ہل کر پہنچا تو ایسا ہی رہ گیا تھا، نہ یوں آیا تھا نہ یوں آیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بھر کی رفتار کو ٹھہرا دیا گیا، نظام عالم کو ٹھہرا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب اسپیشل ٹرین گزرنے والی ہوتی ہے تو ساری ٹرینوں کو سائڈ پر یارڈ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی بات تو علماء نے لکھی کہ اس لیے پوری دنیا کے نظام کو ٹھہرا دیا گیا تھا، واہ واہ، اس لیے ٹھہرا دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی جان، پوری کائنات کی روح اور پوری کائنات کا ارمان تھے۔ جب آپ ہی تشریف لے گئے تو پورا نظام عالم چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو چیز جہاں تھی وہیں اٹک گئی تھی، اور یہ ایسا ہے جیسے روح نکلتے وقت اگر ہاتھ پیر سیدھے نہیں کیے گئے تو وہ ٹیڑھے ہی رہ جاتے ہیں۔ نور الذات تک سے پڑھ لیا کہ جب موت کا وقت قریب ہو تو قبلہ سمت کر دو اور آنکھیں بند کر دو، ہاتھ پیر سیدھے کر دو وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ روح نکلنے کے بعد کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، حضور تو بمنزلہ روح کے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ پوری دنیا کا نظام کس لیے جہاں تھا وہاں ہی تھموا دیا گیا تھا۔ خصائص کبریٰ میں اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ اسراء و معراج کے 31 روات ہیں، لہذا اس کو کسی بھی صورت میں انکار تو کر ہی نہیں سکتے، جن میں بالخصوص چند صحابہ کے نام لوں گا جنہوں نے اسراء و معراج کی روایت کو بیان کیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمورہ ابن جندب، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور خود حضرت عمر، حضرت ابو ایوب انصاری، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ام ہانی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن اجمعین و جمیعات، ان سب نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما فقدت جسد النبی قط، میں نے نبی کے بدن مبارک کو کبھی بھی اپنے بستر سے کھویا نہیں، غیر موجود نہیں پایا،
اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کی اسراء و معراج یہ روح کے ساتھ ہوئی تھی، ہاں جسمن نہیں ہوئی تھی۔ جواب یہ ہے عائشہ آپ تشریف ہی کب لائی ہو حضور کے نکاح میں؟ آپ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں، اور اسراء و معراج تو اس سے پہلے ہو گیا۔ لہذا حضرت عائشہ کا یہ فرمانا اپنی جگہ برابر، لیکن حضرت عائشہ فرماتے میرے حضور کے نکاح میں آنے کے بعد میری باری کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ادھر سے ادھر غائب نہیں گئے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو رؤیا تھا، ممکن ہے کہ انہوں نے اجتہاداً رؤیا کہہ دیا ہو، یا انہوں نے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن سے اجتہاد اور استدلال کیا ہو۔ حضرت عائشہ تو اس وقت پیدا ہی کہاں ہوئی تھی، یا یہ کہہ دیں گے کہ وہ چھوٹی تھی، زوجیت میں نہیں آئی تھی۔ جہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت معاویہ بھی تو اس وقت تک مسلمان کہاں ہوئے تھے؟ تم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کتاب کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہم اس کو کہتے چلے جاتے ہیں، لیکن ذرا سی کتاب دیکھیے۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ کئی ایک صحابہ سے اسراء و معراج کی روایات ثابت ہیں۔ ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اچھا، وہ جو جمہور علماء کا قول ہے کہ اسراء و معراج بالقلب والقالب بالروح والبدن ہوئی، ان کے کروڑوں دلائل ہیں، جن میں سے چند آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اس واقعے کی ابتدا سبحان سے کرنا یہی دلالت کرتا ہے کہ روح والبدن دونوں گئے تھے۔ روح میں تو روزانہ جاتے تھے آسمان کی سیر کو، اور اللہ پاک بدن سے اس سے منزہ ہو، مبرہ ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل مضبوط، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کا اطلاق روح و بدن دونوں پر ہوتا ہے۔ عبد کا اطلاق اکیلا روح پر نہیں ہوتا، روح و بدن دونوں پر ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی مضبوط عقلی دلیل کہ اگر، بہت دھیان سے سنیں گے، اگر یہ دعویٰ ہوتا یا یہ حقیقت ہوتی کہ صرف روحانی طور پر گئے تھے تو مشرکین کو ہنگامے برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارے اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ میری آتما اوپر کا درشن کر کے آئی، میری روح اوپر سیر کر کے آئی، اس کو تو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن مشرکین کے ہنگامے برپا کرنا، مشرکین کا حضور کا امتحان لینا کہ بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، اور وہ کیا ہے حضور کا وہ سب نشانیاں بتا دینا، یہاں تک کہ مولانا صاحب ضعفائے مسلمین کے بعض کے ایمان کا متزلزل ہونا یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اسراء اور معراج بالروح والبدن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسراء کا تذکرہ تو قرآن میں آیا، معراج کا کیوں نہیں آیا؟ معراج کا کیوں نہیں آیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسراء کا تو آیا، معراج کا کیوں نہیں آیا؟ جواب بہت اچھا ہے کہ بیت المقدس تو اہل مکہ کو معلوم تھا، انہیں بیت المقدس کا، بہت دھیان سے سنو، بہت زوردار جواب ہے، کہ بیت المقدس کا تجربہ اہل مکہ کو تھا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کانوا یذهبون ویرتحلون ویرجعون من مکہ الی الشام ومن الشام الی مکہ وکانوا یتجرون فی هذا السفر۔ تو انہیں معلوم تھا کہ بیت المقدس کا انہیں تجربہ تھا، مشاہدہ تھا، اور اتنے ہی حصے میں ان کو اشکال بھی تھا۔ معراج کے باب میں ان کو کوئی اشکال، آخرت کو، سماع کی دنیا کو، اوپر کی دنیا کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا، اسی لیے تو انہوں نے سارے سوالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق کیے۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی، جو جانا پہچانا ہے، تو آگے کی تصدیق تو بمنزل اولا ہو جائے گی۔ آپ کو میرے احمد آباد جا کر آنے میں شک ہے تو آپ کو انکلیشور تک کی مسافت کا علم ہے کہ بیچ میں کون کون سے گاؤں آتے ہیں، کیا کیا آتا ہے۔ جب میں نے وہ A to Z ایز اٹ از
بالکل من و ان بتا دیا تو آپ کو اب میرے آگے کے سفر کا یقین ہونا تو بدرجہ اولا ہو جائے گا۔ تو انہیں بیت المقدس کا تجربہ تھا، مشاہدہ تھا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم نے صرف سفر کے اس حصے کو ذکر کیا ہے جو رات میں ہوا، اور ظاہر ہے کہ رات، دن، طلوع، غروب یہ سب تو آسمان سے نیچے ہے، آسمان سے اوپر ہی نہیں ہے۔ آسمان کے اوپر نہ نظام طلوع ہے، نہ نظام غروب ہے۔ سورج کے نیچے والے حصے سے سورج کے اوپر والے حصے میں نہ طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ وہاں دن ہے نہ رات ہے۔ اس لیے آسمان والے سفر کو بیان کیا ہی نہیں، صرف وہ حصہ ذکر کیا جو رات کے تھوڑے سے حصے میں درپیش ہوا تھا، اور جیسے میں نے ذکر کیا جو ان کی معلومات ہے۔ اب عقلی طور پر بھی ہمیں مستشرقین کو کچھ جواب تو دینے پڑیں گے، یہ سائنس والوں کو جو اس بات کو جلدی تسلیم نہیں کرتے کہ اتنی دیر میں اوپر جا کر نیچے پوری سیر و تفریح کر کے کیسے آئے۔ ہم نے تو سیدھا سیدھا جواب دیا تھا لفظ دیر ہی بھول جاؤ، اس لیے کہ وہاں دیر کا لفظ آئے گا ہی نہیں، دنیا کا پورا نظام جہاں تھا وہاں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر تم سمجھنا ہی چاہتے ہو تو ہماری تم سے یہ درخواست ہے کہ جب امریکہ کے بھیجے ہوئے چاند پر قرات کو عبور کر کے جا سکتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے میں کیا استحالہ ہے؟ ہاں، وہ جب سارے قرات کو عبور کر کر کے اوپر چاند تک چلے جا سکتے ہیں، چاند کی دنیا کو دیکھ کر، بلکہ کچھ سالوں پہلے تو آیا تھا چاند پر زمین بھی خریدنی ہو تو وہاں بھی پلاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ اتنے اوپر جا کر واپس آ سکتے ہیں۔ تو آمنا بالسائنس وکفرنا بمحمد، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ تم سائنس کی غلامی کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہو۔ پتہ چلا اس کے لیے عقیدت چاہیے، جب عقیدت ہوتی ہے نا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس سے مضبوط جواب، تھوڑا ذہن حاضر رکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نفس انسانی کا بدن سے جب تک تعلق نہیں ہوتا، روح، نفس بول کر میں مراد لوں گا روح، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یا کل نفس ذائقۃ الموت پر سے ایک لطیفہ بھی بیچ میں ذرا مضمون سے ہٹ کر سناتے چلوں کہ روح نہیں مرتی، اس کے اوپر ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذوق تبھی تو ہوگا جب کہ وہ زندہ ہوگی، اس لیے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ خیر، اب اپنے اصل مسئلے پر آ جائیے کہ نفس انسانی کا بدن سے، یہ ہمارا جو مادی خاکی عنصر اور بدن ہے، اس سے جب تک تعلق نہیں ہوتا، وہ تیز رفتاری میں، برق رفتاری میں، اڑنے میں، قوت میں اڑنے والے جناتوں اور فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روح شیء لطیف ہے اور بدن شیء کثیف ہے۔ یہ لطیف کثیف سے ملتی ہے نا تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو ایک لفظ سنایا، جب یہ محض لطیف ہوتی ہے اور اس کا بدن انسانی سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ سرعت سیر میں جنات سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں جنات سے زیادہ تیز؟ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور نفس کو اور روح کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ کی جتنی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ نور کی، روشنی کی طاقت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جب نفس کا تعلق بدن سے ہو جاتا ہے، اور میری طرف بھی دیکھ کر رہنا، یہ مادہ جسدی جب نفس کو، روح کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے تو پھر اس کی ظلمات یہ اس کو اپنے اندر مقید کر لیتی ہیں، تو قید ہو جانے کی وجہ سے اس کی رفتار متاثر ہوتی ہے، پھر وہ اتنا تیزی سے دوڑ نہیں پاتا۔ ہاں جب اس نفس کا تعلق بدن کے تقاضوں سے، بدن کی امنگوں سے، بدن کی تمناؤں سے اور نفس امارہ بالسوء کے تقاضوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، طبیعت مچلے گی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا بلقیس کا تخت میرے سامنے یمن سے شام کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے، تو عفریت جنی بھی اس کی ہمت نہیں کر سکا تھا، لیکن آصف برخیہ نے کہا
قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، ادھر دیکھو، قبل ان یرتد الیک طرفہ. تو آصف برقیہ کے پاس جب علم من الکتاب تھا، نور علم تھا، اور اس کا بدن اس نفس نور سے اتنا زیادہ پیوست نہیں ہوا تھا، اور وہ نور کو اس کے بدن نے علم کی روشنی کی برکت اور طفیل میں اپنے اندر مقید نہیں کیا تھا. تو جب وہ آصف برقیہ عفریت من الجن کے مقابلے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لا سکتا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کا نور، سرچشمہ نور، سراپا نور، صورتن نور، سیرتن نور، بہترین اخلاق کے پرتو کے مالک، بشریت کے تعلقات سے آپ کا تجرد، مادی قدورتوں سے آپ کی صفائی اعلیٰ اور اعلیٰ تھی. گویا آپ نور تھے، بشر تھے، لیکن بشر لا کل بشر کل یاقوتی بین الحجر. تو پھر اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر میں سیر کر کے آ جائیں تو اس میں تو کسی کو استبعاد و استحالہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی تو بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی بہت طاقتور تھے، 40 جنت کے مردوں کے برابر طاقت ملی تھی، گویا دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی. اسی لیے تو تم نے دیکھا خندق کی وہ چٹان جو بڑے بڑے صحابہ نہیں کھود سکے، حضور کے پیٹ پر پتھر تھے، پھر بھی آپ کو فاقے تھے، پھر بھی آپ نے پوری طاقت کے ساتھ ایک کلہاڑی مارتے ہی اس کو کھود ڈالا. اور صاحب یہ اسراء و معراج کے اتنی بڑی طاقت والے سے ہونے میں استحالہ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. آخری جواب تو بڑا زبردست ہے، بہت زبردست ہے. آپ تو فعل الہی کے صدور کے لیے صرف محل تھے، اصل فعل تو اللہ کا تھا. یہ ایسا ہے جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ذرا آیت پر غور کریں گے. اِذْ رَمَيْتَ میں رَمَيْتَ کا اس بات بھی ہو رہا ہے، اور مَا رَمَيْتَ میں رَمَيْتَ کی نفی بھی ہو رہا ہے. پتہ چلا مَا رَمَيْتَ ای مَا أَوْصَلْتَ قبضة من التراب إلى أعين الكفار إذ رميت يعني إذ ألقيت. ما رميت أي ما أوصلت، إذ رميت يعني إذ ألقيت، ولكن الله رمى يعني ولكن الله أوصل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے محمد جب تم نے مٹی مٹھی بھر کے ڈالی تو پہنچائی تم نے نہیں، تمہارا ہاتھ اس مٹی کے ڈالنے کے لیے ایک آلہ تھا، ایک مظہر تھا، پہنچانے والے تو ہم تھے. اور اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کے آخری سبقوں کی ایک روایت بھی آپ یاد کریں گے، تصور میں لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. سنو میرا بندہ کثرت سے نوافل ادا کر کر کے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بھی میں بن جاتا ہوں. تو جب بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ سب کچھ اللہ بن جاتے ہیں تو محمد کے لیے اللہ سب کچھ بن جائے تو پھر اس میں استبعاد ہی کیا ہے؟ لہذا یہ تو پھر خدائی طاقت تھی. اور جناب آج کل تو اور آسان ہو گیا ہے کہ آپ خاموخواہ کے لیے اعتراض کرتے ہو کہ اتنے جلدی کیسے پہنچے. یہ ای میل ہم یہاں ٹائپ ہمارا ختم نہیں ہوتا اس سے پہلے تو وہاں پہنچ جاتا ہے. ہماری آواز یہاں ختم ہونے سے پہلے کروڑوں کلومیٹر دور پہنچ جاتی ہے. ای میل، فیکس، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ ٹیلی گرام یوں کٹ کیا کہ ادھر پہنچا، ریسیو کر لیا، اور ریسیو کیا یہ بھی ہم کو ودن سیکنڈ پتہ چل جاتا ہے. تو اس پر ایمان ہے، اس پر کیوں نہیں؟ یہ سب عقلی دلائل سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے اسراء و معراج ہوئی. لیکن ابھی اس میں بہت سارا کلام باقی ہے کہ حضور کو مائے زمزم سے آپ کا قلب کیوں دھویا گیا، اور پھر یہ 3 ہی فرشتے کیوں آئے تھے، اور پھر اجازتیں کیوں طلب کی گئیں. اس کے لیے آئندہ نشست کا
انتظار کیجئے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم وامطر شعابیب رضوانک وبرکاتک ورحمتک علی روح نبینا ومولانا وشفیعنا وقائدنا وقائد الغر المحجلین محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔